اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پریشانی ہے کہ یہ کام کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ مردوں کے لیے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ کام عورت کو بھی کرنا ہے؟ اور اس کی کیا دلیل؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں نا، یہ آپ کہاں چل پڑی، کیوں پڑھ رہی ہیں، عورتوں کا کیا کام یہ کام کرنے کا، اور کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے؟ کیا صحابیات کے اندر کوئی نمونہ ہے؟ کیا بعد کے دور میں کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے کوئی ایسا رول ادا کیا ہو، یا یہ آپ ہی کے سر گھوم گئے ہیں اور گھر بار چھوڑ کے یہاں دن گزار کے چلی جاتی ہیں؟ یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بس آدمی لوگ کیا کریں؟ معاشرہ صرف مردوں سے تو نہیں بنتا، معاشرے میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں نا جو دین کو سمجھتے نہیں، دین کی روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہر معاملے میں عورتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، سب کی ذمہ داری ہے۔ میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نیکی کو پھیلانے اور بدی سے روکنے میں مسلمان خواتین کا کردار ہمیشہ ہی بہت نمایاں رہا ہے۔ یہ مقالات کے نام سے کتاب ہے، خواتین کے مختلف کردار تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ اس کی رائٹر ہیں گوہر ممتاز قاضی۔ یہ لکھتی ہیں کہ اشاعت اسلام بھی، اشاعت اسلام یعنی دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا، مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ام سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پہ سر جھکایا، اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے۔ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ حضرت عائشہ حضرت ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آگے چل کر لکھتی ہیں، اسلامی علوم یعنی قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، حلال و حرام اور فرائض، ان تمام امور پر متعدد ازواج مطہرات اور صحابیات کمال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ام سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھی۔ حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی۔ قریش میں درس اور تعلیم نسواں کا سب سے زیادہ چرچا آپ نے کیا، یعنی حضرت حفصہ نے۔ تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا معتد حصہ منقول ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ محدثین کرام نے حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے۔ فقہ میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ تاریخ عرب میں شاعری اور علم انسان میں درجہ کمال رکھتی تھی۔ آپ ان صحابہ میں تھیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے۔ اس حیثیت سے اس قدر بلند ہے کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوے دیتی، اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے صحابہ نے جو فیصلے کیے یا فتوے دیے ان پر بھی ان کی اپنی رائے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حجرہ نبوت میں آئی تو صرف 9 سال کی تھی۔ 18 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے 48 سال مسلسل بڑی مستعدی کے ساتھ علم دین پھیلایا۔ یعنی 18 سال میں ٹین ایج میں بیوہ ہونے والی لڑکی 48 ایئرز تک اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ ان کے شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد تھی جو 200 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ ام سلمہ کی حدیثیں 378 ہیں۔ وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں، نہایت معتبر فقیہ تھیں۔ ان کے فتاوی پر سبھی کا اتفاق ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سید، مصعب بن عبداللہ، عبداللہ بن رافع جیسے اکابر علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔ ان امہات المومنین کے علاوہ ام عطیہ اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی فاطمہ بنت قیس، یہ بھی کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتی تھی۔ ام عطیہ جو حارث کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ نامور صحابیات نے آپ سے حدیث روایت کی، اکثر غزوات میں حاضر ہوئیں، مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے، دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے عین سعادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تسلی اور ڈھارس بندھانے کی خدمت آپ نے انجام دی۔ آپ کے نیک کاموں میں ان کی عبادت گزاری میں ہر طرح سے ان کی معاونت کی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جو آپ کی کیفیت تھی اس میں آپ نے ہی ہمت افزائی کی، ان کی نیکیوں کا احساس دلا کر انہیں تسلی دی۔ غرض یہ کہ ہر وہ تکلیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت میں پیش آئی، اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی کا مقام جو ہمارے تاریخ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم کی خدمت یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی یامرون بالمعروف، اس سے تزکیہ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ حضرت عائشہ نے یہ فرض ادا کیا۔ اس کا جواب تعلیم، افتاء اور ارشاد کے 3 بابوں میں ہم نے دیا ہے۔ علم کی اشاعت اور تعلیم جو مردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، کہ حرم نبوت کی یہ شمع مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے پھیل گئے۔ مکہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق، مصر، کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مختصر جماعت قیام پذیر تھی۔ خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکز 27 برس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو گیا۔ تاہم مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے نہ مٹ سکی۔ مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، ابن عباس، زید بن ثابت کی مستقل درس گاہیں قائم تھی، لیکن درس گاہ عظیم مسجد نبوی کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس تھا، یعنی مردوں کی اپنی جگہ تھی لیکن بہت بڑا مرکز حضرت عائشہ کا وہ مقام تھا جہاں وہ درس دیتی تھی۔ لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا، یعنی آپ کے محرم رشتہ دار، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے، اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ سب مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر ہوتے یا اپنے حجرے میں ہوتی، دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی، لوگ سوال کرتے، یہ جواب دیتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پہ گفتگو کرتے، یعنی ڈسکشن ہوتی، کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی، لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے۔ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی، یعنی صرف مسئلے نہیں بتاتی تھی بلکہ زبان کو بھی درست کرواتی۔ ایک دفعہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بھتیجے تھے مگر 2 ماؤں سے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے۔ قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے۔ حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زیادہ بولتا ہے، یعنی میرا بھتیجا بولتا ہے۔ میں سمجھ گئی، اس کو اس کی ماں نے اور تمہیں تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے۔ قاسم کی ماں کنیز تھی، یعنی ماں کی جو گفتگو تھی اور طرز تھا اس کا اثر بچے پہ تھا، یعنی ڈانٹا ایک طرح سے۔ ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، یعنی لسنر کے طور پر، وہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لیتی تھی۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ مختلف خاندانوں کے لڑکے، لڑکیاں، شہر کے یتیم بچے، ان کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی اور خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی۔ جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، یعنی محرم نہ تھے، وہ افسوس کرتے
کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا، یعنی پردے کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھ نہیں سکتے، تو انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو دودھ پلوا کر رضائی رشتے میں لا کر ان کے پھر تعلیم و تربیت کی اور ان کے ذریعے پھر آگے دین پھیلایا۔ قبیصہ کہتے تھے کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑک پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کے معاصرین اس پہ رشک کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں۔ اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا، کوہ ہرا اور صبیر کے درمیان حضرت عائشہ کا خیمہ نصب ہوتا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی سکھاتی۔ تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں سکھایا، بلکہ مکہ جیسی جگہ کو بھی انتخاب کیا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے، لوگ بعض مسائل کو پوچھتے، جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی، یعنی گھبراتے تھے لوگ تو ان کو انکریج کرتی۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا، ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں، اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی۔ عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، عمرہ، صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی۔ ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی خرچ بھی خود کرتی۔ اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا، یعنی شاگردوں کو اتنی پریفرنس دیتی، اتنی ترجیح دیتی کہ رشتہ دار بھی جلس ہوتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح پیش آتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے جو راز کی باتیں کہتی تھی مجھے بھی بتاؤ۔ ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے۔ امرہ انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو خالہ کہتی تھی۔ مسروق بن اجدہ تابعی کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأ من السماء۔ الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوب، المبرأ من السماء، وہ جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان کے مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا، جہاں تک میں گن سکا ہوں، یعنی سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مرد، عورت، صحابی، تابعی، غلام، آزاد، عزیز، بیگانے، ہر صنف کے اشخاص داخل ہیں۔ ابو داؤد طیالسی 204 ہجری جو امام بخاری سے مقدم تھے، یعنی 204 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری سے پہلے آئے تھے، انہوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد کی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے لکھی ہیں، لیکن یہ مسند مختصر ہے، اس لیے حدیثیں بھی کم ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا اور ان کے حالات لکھے۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں عزیزوں، غلاموں، صحابیوں، تابعیوں کی فہرست الگ الگ دی کہ کس کس نے ان سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان سے استفادہ کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی ان سے استفادہ کرنے والی تھیں، صحابہ کے علاوہ تابعین نے بھی ان سے استفادہ کیا، یعنی اس سلسلے میں بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح ان کے افتاء ہیں، پھر اسی طرح مختلف صحابہ جو آتے تھے ان کے پاس اور آ کر پوچھتے تھے، اور جس وقت یہ یعنی اسپیچ دیتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا خطبہ سنا، حضرت عائشہ کا خطبہ سنا، اور جو خطبہ حضرت عائشہ کا تھا ویسا کسی اور کا نہ تھا، یعنی بولنے میں ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، تو اس کے بعد ایک دم مجھے محسوس ہو اچھا وہ اکٹھے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منافق مرد اور عورتیں تو اپنے مقصد میں یونائٹڈ ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں اکٹھے نہیں ہیں، نیکی کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے ہی کی جڑیں کاٹنے میں۔
پھر کامیابی کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ آخر میں یہ فرمایا نا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. حالانکہ اولیاء نہیں ہیں ایک دوسرے کے، مخلص نہیں ہیں، ہمدرد نہیں ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاص ساتھ ہی سپرفیشل یا وقتی ہو. یہاں جیسے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا اور خاص طور پر منافقین اور کفار کے کانٹیکسٹ میں ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ خستم کلذی خاضو، کہ وہ سب بحث مباحثوں میں پڑ گئے. اور اس کے برعکس مومنوں کی صفات کیا بتائی گئی کہ وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا حکم ملا اور اس کو ایز اٹ از لیا اور اس پر عمل کرنے لگے. اسی لیے ان کا مقدر کامیابی ہوئی اور ان بحثیں کرنے والوں کا مقدر ناکامی ہوئی.